سال کم ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں بچہ ہوتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر میچور جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر میچور بوڑھا ہوتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ لیکن تحدید نہیں ہے، محدود مدت نہیں ہے انسان کی زندگی کتنی ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر کوئی کہتا ہے یہ بڑا ہو رہا ہے، تو آپ کی عمر تو بڑھ رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے 50 سال عمر ہوتی ہے، 55 سال ہوتی ہے، 60 سال ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے 60 سال 65 سال کی عمر میں ایک انسان ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو اس کی عمر گھٹی ہے یا بڑی ہے؟ اس کی تو عمر بھی بڑی، اس کا قد کاٹ بھی بڑا، اس کی عظمت بھی بڑی، اس کی دماغی سوچ بھی وسعت میں چلی گئی، وہ تو بڑھ گیا۔ وہ تو ایک بچہ تھا، ملک کا حاکم بن گیا، سلطنتوں کا حاکم بن گیا، وہ تو بڑا ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک نبوت نہیں ملی، اب وہ کہیں میری زندگی گرتی جا رہی، یعنی ہم نے ایک یہ فطرت بنا لی ہے، یہ یاد کرانا مجھے، ایک فطرت بنا لی ہے کہ امت مسلمہ کو موڑ موڑ کے قبر کی طرف گھسیڑنا ہے۔ یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ڈرائے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا زندگی اللہ نے دی ہے کچھ کرنے کے لیے، زندگی کو صرف قبر میں لے جانے کے لیے مقصد ہوتا تو زندگی دی نہ جاتی، اور اللہ یہ اعلان نہ کرتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ تمہارے لیے کہا یہ کہ مجھے نیند اور اونگ بھی نہیں آتی، میں زندہ اور قائم ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، آگے بڑھتے جا رہے ہو، آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو شروع قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اور یہ جو مدت، یہ جو دنیا کے کھیل آپ دیکھتے ہو، کہتے ہیں آگے بڑھو، بچے کو کہتے ہیں آگے بڑھو، میٹرک کرو، انٹر کرو، بی اے کرو، تو وہ تو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ 40 سال تک نبوت نہیں ملی، اگر زندگی گھٹتی جا رہی ہوتی تو نبی علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد روز لوگوں کو کہتے پتہ نہیں اب کل کیا ہونا ہے، لیکن لگے رہے، ہجرت کی، مدینہ فتح کیا، مدینے میں ریاست قائم کی، پلٹ کے مکہ بھی فتح کیا، دنیا پہ سلطنت قائم کی۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے تھے، وہ علاقوں کے گورنر بن گئے تھے، ان کی زندگی تو بڑی۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ یہ خوف کی فضا نے، ان مفکرین نے امت مسلمہ کو خوف میں مبتلا کر کے بالکل پیچھے کر دیا ہے، اور کفر ہم پر غالب ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، ہماری نمازیں، اذکار، تلاوتیں، یہ نہیں ہے وجہ، ہماری سوچ ہے، جس سوچ کی وجہ سے ہم پر کفر غالب ہے۔ ہماری سوچ واپسی کی زیادہ ہے، آگے بڑھنے کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے کہتے ہیں نا گریجویٹ ہو گیا، پھر کہتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ہو گیا، پھر کہتے ہیں ایم اے کر گیا، پھر ایم فل کر گیا، تو آگے بڑھ رہا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے یہ سوچ رکھنا اسلام کے اور تقدیر کے منافی ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ ایسے یہ جملے کہہ کے آپ اسلام کو مذاق کا نشانہ بناتے دنیا کفر کے بعد۔ اب یہ جشن جو نئے سال کا جشن ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اچھا، یہ اس دفعہ تو بڑی سختی تھی، الحمدللہ عمل ہوا، اس پہ فائرنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ آتش بازی، فائرنگ، یہ جشن کا وہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ خوشی منانی ہے، خوشی منائے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ کی طرف علیہ السلام کی طرف جو سال منسوب ہے، کیا کافروں کا سال ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کا سال ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ بھی مسلم نبی تھے، اللہ کا دین خالص لے کر آئے تھے۔ جو اس کے دین پہ ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جو اس کے دین کو منکر ہوئے، انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے اور اس طرح کے ناموں سے انجیل کے اندر تبدیلی کی، تو اللہ نے ان پر لعنت کی ہے نا۔ جو نصارہ اور یہود پر اللہ نے کہا ہے لعن اللہ الیہود والنصارہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ اب ان کی شریعت کیا ہے؟ وہ قرآن میں آ کر مکمل ہوئی ہے۔ جب قرآن میں مکمل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے طریقے کے مطابق آپ نے اسی طریقے سے خوشی منانی ہے، کیونکہ یہ سال بھی ایک معروف سال ہے، مشہور سال ہے۔ یہ جس طرح شمسی اور قمری ہیں، اس طرح عیسوی اور ہجری ہیں۔ مسلمان جو ہجرت کا جو سال متعین کیا گیا وہ بھی ہجرت کے بعد متعین کیا گیا، اس سے پہلے عیسوی سال چلتے تھے۔ تو یہ
اتنا بڑا مسئلہ حرام نہیں ہے کہ جو 2021 آ گیا ہے تو یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے، یہ لیل و نہار ہمارے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ یہ جو کہنا ہے کہ یہ سال توبہ، یہ رات توبہ کی ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ توبہ کی ہر رات ہے، ذکر کی ہر رات ہے، عبادت کی ہر رات ہے، تہجد ہر رات کو پڑھنی ہے، اللہ آسمان دنیا پہ ہر رات کو آتا ہے۔ یہ تو دنیا والوں نے ایک تعین کیا ہے کہ 2020 ختم ہوا، 2021 شروع ہوا، لوگ خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کے اندر انسان کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، پیغمبر علیہ السلام اور دین اسلام کی حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ اگر شریعت سے متصادم خوشی نہیں ہے وہ خوشی جائز ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ملتا ہے، جو شریعت سے متصادم اور انکار پر مبنی خوشی نہ ہو وہ خوشی جائز ہے، جو دائرے کے اندر ہو۔ ایسی خوشی جائز نہیں ہے جس خوشی سے دوسرے کے گھر میں غمی برپا ہو جائے۔ اس لیے میں مسلم مفکرین سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، ایسے جملے مت چھوڑو جس سے اسلام کو مذاق بنا لیا جائے، ایسی باتیں مت کرو۔ اتنے بڑا عالم ہو کر اگر کہے یہ رات توبہ کی ہے تو پچھلی رات کیا کرتے رہے ہو؟ وہ کون سی رات ہے جس میں توبہ نہیں ہوتی؟ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ اگر کل کو عیسائی مبلغ اور جب پادری کہتے ہیں، شاید ان کو جو بھی کہتے ہیں، راہب کہتے ہیں، امانویل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اگر وہ کل کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مولانا صاحب بتاؤ کون سی رات توبہ کی نہیں ہے، تم نے جو کہا ہے یہ رات توبہ کی ہے، تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسے غیر حتمی جملے، غیر منطقی جملے مت ادا کرو جس سے اسلام اور علماء اسلام کو مذاق بنا لیا جائے۔ یہ رات توبہ کی نہیں ہے، ساری راتیں توبہ کی ہیں اور ساری راتیں عبادت کی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، لیکن ان کے دن کو خاص کر کے کہنا نہیں توبہ کرو، تو پچھلی رات کیا کرتے رہے ہو؟ پچھلے ایام میں کیا کرتے رہے ہو؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیے، کیا اللہ کو راضی نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ اس لیے اگر کوئی خوشی منا رہا ہے اور وہ خوشی اسلام کے حکموں کو پامال نہیں کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو فائرنگ ہے یہ اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس سے کسی کے گھر میں غمی برپا ہوگی، اور دوسری اس وجہ سے بھی ہے، منع ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوہے کا آلہ کبھی بھی دوسرے کی طرف مت کرو۔ اس کا مطلب ہے فائرنگ مت کرو، اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کی طرف کرنے سے منع کیا ہے۔ مارنے سے تو بعد کی بات ہے، مارا نہیں ابھی، صرف اس کی طرف کرنا، یا گولی کو ایسے کرنا، یا چھری کو ایسے کرنا، یا خنجر کو ایسے کرنا، دوسرے مسلمان کی طرف کرنے سے حرام قرار دیا ہے۔ مارنا تو بعد کی بات ہے، ابھی مارنے کے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے فائرنگ اس سے منع ہے۔ آپ کی ہوائی فائرنگ کہیں نہ کہیں جا کر لگے گی، آپ کا یہ لوہا نکالا ہوا، بارود نکالا ہوا کہیں نہ کہیں لگے گا، جس سے نقصان کا خدشہ ہے، اور مسلمان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شر انگیز مخلوق ہے جس کے ذریعے سے، جس سے دوسرے لوگوں کا مال، عزت اور خون محفوظ نہ رہے۔ مال، خون اور عزت، عرضہ محفوظ نہ رہے، وہ شرار الخلق ہیں، مخلوق میں سے سب سے شر انگیز لوگ وہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایسی تفکیر اور مفکر عطا کرے جو اسلام کو سمجھ کر بیان کرنے کی استطاعت رکھیں۔